بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قابل احترام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے بھائی، محترم ساتھی، سلسلہ وار قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی سیرت کا، اس میں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنا. نمبر 1، حضرت آمنہ، ان کے 2 اصرار تھے عبد المطلب پر. وہ 2 باتوں کی یعنی سفارش کرتی تھی. وہ بار بار کہتی تھی کہ ابا میں چاہتی ہوں مدینہ منورہ کا سفر کروں اور بیٹے کو لے کر کروں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. یعنی یہ 2 باتیں تھیں. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، ابھی تو ابھی تو قبیلہ بنی سعد کے قصے آئیں گے، لیکن ان کی ایک تمنا رہتی تھی. جب بھی کوئی بات ہو، کوئی موڈ ہو، کوئی ایسا کوئی مجلس ہو، تو کہتی تھی کہ میں محمد کے ساتھ مدینہ جانا چاہتی ہوں اور قبر کی زیارت کروں، اور یہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اور یہ دونوں چیزیں ناممکن تھی. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بھئی بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، 500 کلومیٹر کا سفر کرنا. اور دوسری وجہ ہے کہ عبد المطلب کا مکہ چھوڑ کے نکلنا، یہ بھی بڑا مسئلہ تھا. وہ خود مکہ کے ذمہ دار تھے، لیکن عبد المطلب بہت پیار سے جواب دیتے تھے. عام طور سے گھر کا بڑا ساتھ ہو. ہم بھی جب سفر میں جاتے ہیں تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہوئیں، بیٹے کہتے کہ ابا آپ کے ساتھ چلو. ارے بھائی آپ کا سبھی انتظام ہے، آپ چلے جاؤ وہاں، ہم ہمارے کام میں مشغول ہیں. یہ کہ نہیں، آپ ساتھ چلو، آپ ساتھ چلو، آپ ساتھ چلو. آپ ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، وہاں پروگرام بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک انسان کا مزاج ہے. چنانچہ حضرت آمنہ جو ہے عبد المطلب سے کہا کرتی تھی کہ میں جانا چاہتی ہوں اور مدینہ منورہ اور محمد کو لے کے جانا چاہتی ہوں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. وہ وقت آئے گا تو میں اس طرح اشارہ کروں گا انشاءاللہ. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.25 سال یا 1.5 سال گزرا قبیلہ بنی سعد میں. اور اس دور میں ترتیب یہ تھی کہ جب لڑکے ایسے بڑے ہو جاتے تھے اور نشو و نما ان کی اچھی ہو جاتی تھی بچے، تو وہ جو عورتیں لے کر گئی ہیں وہ ان کو لے کر ان کے ماں باپ کو سونپ دیتے تھے. کہتے تھے کہ لو بھی چلو آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا، دیکھ لو اس کی صحت بھی اچھی ہے. اور جب لاتے تھے اب گھر پر تو ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا تھا. بچہ کھاتا روٹی کا ٹکڑا، تو گھر والے سمجھ جاتے کہ ماشاءاللہ بچے کی اچھی تربیت ہوئی ہے. پھر وہ گھر والے اس کو پیسہ دے دیتے تھے کہ لو اتنا پیسہ ہے، تم نے ہمارے بچے کا خیال رکھا اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو بھی دعائیں، جو بھی ہدیہ ہدایا آدمی اکرام کرتا ہے، یہ کہہ کر وہ لوگ اپنے گھروں پر واپس چلے جاتے اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا. یہی معاملہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبیلہ بنی سعد میں برکت ہی برکت تھی. آپ کی وجہ سے سب لوگ جو ہے خوشحال قحط سالی تو تھی، لیکن حلیمہ کی جو زمین تھی وہاں پر جو ہے بکریاں برابر جو ہے پورے قبیلے بنی سعد والے وہاں اپنی بکریوں کو بھیجتے تھے چرنے کے لیے.
کہ وہاں گھاس کبھی ختم نہیں ہوتی. گھاس اگر بکرے نے کھا بھی لی وہ فوراً اگ جاتی تھی. لوگ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے، لیکن حلیمہ اور ان کے شوہر یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے. تو میاں بیوی دونوں نے مشورہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں 1.5 سال کی عمر پکڑ لو آپ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں جو ہے مورخین الگ الگ روایات نقل کرتے ہیں، بس میں ایک چیز بیان کرتے ہوئے سمجھا رہا ہوں. تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ بھئی اب ہمارا ٹائم تو پورا ہو گیا، یہ بچہ کھیل بھی رہا ہے اور اچھی صحت بھی ہے ماشاءاللہ. اور قریشی بھائی کہتے تھے، قریشی کہ ہمارا قریشی یہ بچہ ہمارا جو ہے محمد یہ کھیل بھی رہا ہے اور صحت بھی اچھی ہو گئی، ہم اسے لے کر مکہ مکرمہ جائیں اور ان کے والدہ سے دادا سے یہ درخواست کریں کہ اس بچی کی ہم نے برکتیں بہت دیکھی ہے، اگر تھوڑا سا ہمیں اور چانس مل جائے. یہ دونوں نے مشورہ کیا. مشورہ کر کے یہ لوگ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. لیکن یہ اکیلے روانہ نہیں ہو سکتے، لمبے سفر ہوتے تھے، قافلہ بنانا پڑتا تھا. تو بھی چل بھائی، تو بھی چل، تو بھی چل. ایک جتھا بن کے پھر نکلتے تھے. وہ جماعت بن گئی. جماعت بننے میں کچھ دیر بھی لگی، لیکن مکہ کے کئی بچے آئے ہوئے تھے یہاں. اچھا، مکہ مکرمہ یہ سب کے نزدیک محبوب تھا، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، بے ایمان ہو، مشرکین ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو. مکہ یعنی سب اس پر جو ہے یعنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ مکہ مکہ، کہ مکہ ہمارا ہے. سب اس کو پسند کرتے تھے. اب حلیمہ، ان کے شوہر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے مکہ والوں ان کے والدہ کو معلوم نہیں ہے، حضرت آمنہ کو، کہ بیٹا آ رہا ہے. واٹس ایپ تو تھا نہیں، تو ٹیلی فون تو تھا نہیں. اچانک پہنچے. جب پہنچے تو ام ایمن نے اطلاع دی، جا محمد، جا محمد، جا محمد، محمد آ گیا، محمد آ گیا. ام ایمن جو تھی باندھی، وہ نے کہا جا محمد. اتنا زور سے کہا کہ عبد المطلب بھی نکل آئے، ابو طالب بھی نکل آئے، عباس بھی نکل آئے، اور سارے کے سارے جو ہے، اور آمنہ جو ہے یہ بھی ایک دم سے دیکھ لیا کہ ہاں اونٹ کے اوپر بیٹا آ رہا ہے. لیکن جب یہ داخل ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں، بچپنے میں، تو مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ یہاں پھر بھی وبا تھی، بیماری، بچے بہت مر جاتے تھے. تو ماں کو یہ ٹینشن ہوا کہ نہیں بچہ آ تو گیا، اور بچی کی ایک محبت بھی ہوتی ہے فطری طور پر، اتنے دنوں سے دور تھا، لیکن یہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے. عبد المطلب بھی بھاگے بھاگے آ گئے، ابو طالب بھی آ گئے، حضرت عباس بھی آ گئے، یہ سب چچا تھے حضور. یہ ابو لہب بھی آ گئے، چچا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اولاد تھی. حارث بھی آ گئے جو بڑے بڑے بیٹے تھے عبد المطلب کے. سارا گھرانہ جمع ہو گیا، محمد آ گیا، محمد آ گیا، محمد آ گیا. اور سب نے لیا. کتابوں میں لکھا ہے پہلے عبد المطلب نے پیار کیا، یہ بھی لکھا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ماں پیار کرے، پھر عبد المطلب نے لیا. اور کعبہ بالکل سامنے ہی تھا، کعبہ دور تو تھا نہیں، فوراً لے کر کعبے کی طرف عبد المطلب بھاگے بھاگے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا، اور چمٹا کر جو دعا مانگنی تھی عبد المطلب نے مانگی. پھر آ کر جو ہے آمنہ کو دیا، چلو یہ تمہارا بچہ. لیکن حضرت آمنہ نے کہا کہ مشورہ کریں گے بھی کیا کریں، یہ تو یہاں تو حالات ہیں سب. قبل اس کے جو وہ لوگ مشورہ کرے، یہ حلیمہ اور ان کے شوہر ان دونوں نے کہا کہ ہم ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، ایک درخواست کر رہے. سارا خاندان جمع ہے، حضرت آمنہ بھی ہے، ام ایمن بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، عباس بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. حمزہ جو ہے وہ تو چھوٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، کیونکہ ایک ہی مجلس میں باپ اور بیٹے دونوں نے ساتھ شادی کی تھی. تو آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حالہ سے شادی کی تھی عبد المطلب نے، تو حالہ سے پیدا ہوئے حمزہ ابن عبد المطلب. تو وہ تو چھوٹے تھے، لیکن باقی جو ہے ابو لہب وغیرہ یہ سب بڑے تھے. مشورہ کیا کہ ابھی یہ کیا کہہ رہی ہے سنو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حلیمہ نے کہا کہ بھی ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس بچی کی برکتیں ہم نے ہمارے گاؤں میں بہت دیکھی ہے اور ہمیں بہت فائدہ ملا ہے.
اپنا ایگریمنٹ تو پورا ہو گیا، سال سوا سال کا 1.5 سال کا جو ہوتا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن یہ کہ اگر ہمیں پھر سے یہ بچہ دے دیا جائے اور ہم پھر سے لے کر اسے قبیلے بنی سعد چلے جائیں اور تھوڑا ہم پھر سے ہمارے علاقے میں برکتیں دیکھیں۔ جب یہ بات کہی تو سب خوش ہو گئے، ارے اچھا، بہت اچھا ہو گیا بھائی، ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے یہاں، ارے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً سب متفق ہو گئے کہ یہاں تو بیماری پھیلی ہے، ایسے وقت میں تم لے کر آئی ہو، بیماری پھیلی ہے، اس لیے آپ لے جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا پیار کیا، ماں نے تھوڑا پیار کیا، ام ایمن نے، گھریلو جو عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان سب نے جو بھی پیار کیا ہے کر کے عبد المطلب نے ایک اعلان کیا، جلدی کرو جلدی کرو، یعنی جلدی روانہ کرو، یہ بیماری پھیلی ہوئے، خدا نخواستہ کوئی مرض لگ نہ جاوے اس بچے کو، بس پیار کر کے فوراً روانہ کرو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عمر 1.5 سال کی تھی اور وہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں تھا، اور فوراً جو ہے یہ اعلان کیا عبد المطلب نے کہ ابھی بچے کو جلدی سے روانہ کرو۔ لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے ایک دم چمٹ گئے، آمنہ سے، جیسے کہ حلیمہ نے کہا میں لیتی ہوں، پہلے حلیمہ لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اب یہ حال ہوا کہ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کی برکت ہمیں بہت ملی ہے، ہمیں پھر سے دے دو، ایک دم سے چمٹ گئے، جیسے بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے، یعنی گویا کہ حضور پہچانتے تھے یہ میری ماں ہے، ایک دم سے چمٹ گئے۔ لیکن عبد المطلب کا اصرار تھا کہ بابا، اور کورونا وائرس اس زمانے میں بھی اس قسم کی بلائیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلائیں چلتی تھی، یہ بلائیں جو چلتی ہیں کبھی کبھی جنات اور شیطان بھی وائرس چھوڑتے ہیں، یہ سمجھ لو، یہ کورونا وائرس جو ہے جنات اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا جو لپیٹے میں آ گئی کہ ساری مسجدیں بند ہو گئی، سارے کاروبار بند ہو گئے، یہ جنات اور شیطان جو ہے یہ بھی چیزیں کرتے رہتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے چمٹے ہوئے تو عبد المطلب نے ام ایمن سے کہا کہ بھئی اسے بس میں زیادہ نہیں چاہتا کہ یہ بچہ یہاں رہے، اسے بچے کو جلدی سے روانہ کرو۔ اچھا، خیر، جیسا تیسا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے سونپا۔ جب حلیمہ کو سونپا اور جب یہ اونٹنی پر بیٹھی تو حضرت آمنہ جو تھی یہ دھاڑے مار کے رونے لگی، کیونکہ بچہ 1.5 سال سے تو تھا نہیں، اور اب آیا اور یہ حالات کی وجہ سے بچے کو واپس بھیجنا پڑ رہا ہے۔ اور عبد المطلب کا ایک ہی اصرار تھا، بڑے آدمی تھے، کہا نہیں، جلدی تم لے جاؤ قبیلے بنی سعد، تم لے جاؤ قبیلے بنی سعد۔ جب اونٹنی روانہ ہوئی تو آمنہ بھی پیچھے پیچھے، اور یہ ام ایمن جو تھی یہ بھی پیچھے پیچھے، اور عبد المطلب یہ بھی پیچھے پیچھے۔ تو عبد المطلب نے آگے چل کر جہاں مکہ مکرمہ میں اجیاد ہے، اجیاد یہ نام سنا ہوگا آپ نے، محلہ اجیاد تک آمنہ جو ہے پیچھے پیچھے گئی، محلہ اجیاد تک، مصفلہ، اجیاد یہ سب قریب قریب ہے، یہاں تک جو ہے برابر گئی، اور عبد المطلب جو ہے یہ عرفات تک گئے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب عرفات تک گئے، آمنہ سے کہہ دیا کہ بھی تم چلی جاؤ، گرمی ہے، میں جاتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد المطلب عرفات تک گئے، کہ مینا بھی پار کر لیا، مزدلفہ بھی پار کر لیا، عرفات کی جب بارڈریں ختم ہوتی ہیں وہاں سے طائف کے راستے شروع ہوتے ہیں، وہاں تک عبد المطلب اور یہ ابو لہب، یہ چچا وغیرہ جو تھے، یہ حارث خاص طور سے عبد المطلب کا ساتھ دیتے تھے، حارث یہ بڑے تھے، وہاں تک پہنچ گئے، اور بھی ان کو کہہ دیا کہ اچھا بھی تم جاؤ، اور جب بھی تمہارا ارادہ ہو تو اس وقت محمد کو واپس لے آنا۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب عرفات تک پہنچے اور عبد المطلب واپس آنے لگے تو حلیمہ سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ مجھے دے دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے لیا اور پیٹ بھر کر پیار کیا، خوب نے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اور جو ہے ان کے پیشانی کو اپنی پیشانی سے لگایا، اور پھر کہا اللہ کے حوالے تم جاؤ۔ واپس عبد المطلب آ گئے۔ آمنہ نے پوچھا کہ ابا کہاں تک گئے تھے؟ کہا میں عرفات تک گیا تھا بچے کو چھوڑنے کے لیے، ان کا استقبال یعنی چھوڑنے کے لیے عرفات تک میں گیا تھا۔ اب یہ قبیلے بنی سعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب آپ کی عمر ہو گئی 3 سال کی، 3.5 سال کی،
برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی سعد میں رہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کھیلتے تھے، اور کبھی کبھار لڑکوں لڑکیوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو حضور بھی لڑائی کر لیتے تھے۔ شیما تھی ایک لڑکی، یہ حضرت حلیمہ کی لڑکی تھی، تو شیما کی اور حضور کی بنتی نہیں تھی، یہ لڑتے تھے جیسے بچے آپس میں لڑتے ہیں، تو شیما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپس میں جو ہے لڑتے تھے جیسے بچے آپس میں جانتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ غصے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کے ہاتھ پر جو ہے اپنے دانتوں سے کاٹا۔ جب غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین میں ہی شیما آئی تھی باندی بن کر، تو صحابی سے کہا تم میرے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ کرو، میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں۔ تو صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی رضائی بہن میرے باندی، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کون ہے وہ لڑکی؟ فرمایا شیما۔ سب بلاؤ، چنانچہ بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میری رضائی بہن ہو؟ فرمایا ہاں میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ کرتی ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم میری رضائی بہن ہو؟ تو شیما نے اپنی آستین اوپر کی اور یہ فرمایا کہ بچپن میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی قبیلہ بنی سعد میں، اور آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں کاٹا تھا، وہ آپ کے دانتوں کے نشان اب تک میرے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، چادر منگوائی، چادر منگوا کر حضرت شیما کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا اگر تم چاہو میں تمہیں مدینہ منورہ لے چلوں، وہاں تمہارے لیے مکان بنا دوں، وہاں تمہارا سارا انتظام کر دوں، اور اگر تم چاہو تو تمہیں طائف واپس بھیج دوں۔ حضرت شیما نے کہا کہ حضرت میں جو ہے طائف جانا چاہتی ہوں۔ ان کے مستقل تفصیلی قصے ہیں۔ تو یہ حضرت شیما وہاں قبیلے بنی سعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی انبن رہتی تھی، لڑکے لڑکیاں آپس میں جو پوتے پوتیاں کھیلتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں، یہ معاملہ چلا۔ اب روزانہ کا معمول یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صبح کے وقت میں 10 بجے 11 بجے حضرت حلیمہ حضور کو تیار کر کے غسل وغیرہ برابر کرا کے اور آنکھوں میں اس وقت میں جو ہے کاجل لگایا کرتے تھے، کاجل وغیرہ لگا کے کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنا کے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیتے تھے، حضرت حلیمہ بھیج دیتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے اور وہاں جا کر جو ہے بکریوں کے ساتھ یعنی بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلتے، جھرنے ہوتے تھے، اس لیے کہ طائف جو ہے یہ وہاں کا عرب کا کشمیر ہے، جیسے ہمارے یہاں کا کشمیر شملہ، ویسے وہاں ایک قبیلے بنی سعد یہ بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے۔ ہمارے بھی وہاں سفر ہوئے ہیں اس علاقے میں۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معمول تھا روزانہ کا۔ ایک دن بڑا عجیب قصہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل رہے تھے، 3-4 سال کی عمر ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3-4 سال کی عمر میں تو بچہ خوب کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے۔ سارے کے سارے بھائی بھی کھیل رہے تھے، بکریاں بھی چر رہی تھی۔ اچانک سارے جو رضائی بھائی تھے اور قبیلے بنی سعد کے جو لڑکے تھے ان سب نے دیکھا کہ آسمانوں سے کوئی سفید کپڑے پہن کر، عمامے پہن کر آسمانوں سے لوگ اتر رہے ہیں۔ اچھا سب نے دیکھا، یہ نہیں ہے کہ صرف حضور نے دیکھا، نہیں، آپ کی عمر 3.5 سال 4 سال کی ہے، سب نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ، داڑیاں ہیں، عمامے ہیں، سفید کپڑے ہیں، یہ دیکھا۔ اور یہ جہاں سارے بھائی کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل رہے تھے ساتھ میں، تو سب کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچک لیا اور اچک کر ایک پہاڑی پر لے گئے۔ یہ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اب ان بھائیوں نے بچانے کی کوشش کی، ارے بھی کہاں لے جا رہے ہیں ہمارے قریشی بھائی کو، ارے بھی تم لوگ کون ہو، کہاں لے جا رہے ہیں قریشی بھائی کو؟ لیکن ایک نے سنی، انہوں نے حضور کو ہی اچکا۔ اور بڑے بڑے بھاری قسم کے لوگ تھے، وہ فرشتے تھے، آسمانوں سے آئے تھے، اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ طائف میں پہاڑ بہت ہیں اونچے اونچے، وہاں لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا، سینہ چاک کیا، خون نکلتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا جو نیچے تھے، اور کوئی چیز نکالی، کوئی چیز رکھی۔ اور صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی لے کر حضور کا دل دھویا۔ زمزم، اس سے زمزم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ کوثر کا پانی لا سکتے تھے جبرائیل علیہ السلام،
وہاں دوسرے پانی سلسبیل کا پانی لا سکتے تھے، لیکن نہیں، زمزم کا پانی جو ہے وہ لائے اور دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، سی رہے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ سارے بھائیوں نے دیکھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے بھائی تو گھبرا گئے ایک دم، بکریوں کو چھوڑا اور بکریوں کو چھوڑ کر سارے بھائی گاؤں میں گئے اور کہا، او گاؤں والو، اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، ہمارا قریشی بھائی مر گیا۔ حلیمہ نے سنا، ان کے شوہر نے سنا، یہ شیمہ کچھ بڑی تھی، اس نے سنا، ارے بھی کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ کہا محمد تو مر گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھو چلو میرے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے تھے، ان کا سینہ کاٹا، خون نکلا اور کچھ، اور وہ ہم تو گھبرا کر آ گئے ہیں، کیونکہ خون دیکھا، خون سے آدمی گھبراتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ سارے کے سارے گاؤں والے، جس میں حلیمہ بھی تھی اور ان کے شوہر بھی تھے، یہ شیمہ بھی تھی، اور دوسرے جو بھی قرب جوار گاؤں والے جو سارے کے سارے جنگل کی طرف آئے۔ اب جب جہاں کھیت میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے آڑ میں، ایک پہاڑی میں گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور بکریاں رو رہی تھی، کہ بکریاں وہ رو رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں، گھبرائے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں، سارے بھائی تو چلے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری ماں آ گئی، حلیمہ آ گئی، پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور ایک دم سے دوڑے اور حلیمہ بھی سامنے سے دوڑی، ایسا دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی جلدی دوڑتا ہے کہ ابھی گر جائیں گے، ابھی گر جائیں گے، ایک دم سے دوڑ کر جو ہے حلیمہ سے چپک گئے اور حلیمہ سے کہنے لگے، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، امی مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپریشن ہوا تھا اور سیاہ بھی تھا، نشانات بھی تھے، وہ نشانات اخیر تک رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف۔ کہا ان لی وجع ہونا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کون آیا تھا؟ یہ کہا کچھ پتہ نہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، میں تو نہیں جانتا ہوں ان لوگوں کو، لیکن یہ ان لی وجع ہونا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ لے کر آئی اپنے گھر پر۔ اب جب گھر پر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، اب گھبرا گئے، جیسے بعض بچے ڈر جاتے ہیں، یہ بالکل ڈر گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دن میں سوتے تھے نہ رات میں سوتے تھے۔ تو قبیلے بنی سعد والے سارے جمع ہوئے کہ کیا کریں اس بچے کا، مکہ تو قریب نہیں ہے، دور ہے، اور اگر اس بچے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بچہ اگر خدا نہ خاصہ یہاں مر گیا تو پھر مکہ والے کبھی ہم کو بچہ دیں گے نہیں۔ تو سارے قبیلے والے جمع ہو گئے اور حلیمہ جو ہے یہ بہت دبلی پتلی ہو گئی کہ میں کیا کروں، یہ بچہ سوتا نہیں ہے، اب تو کھیلنے کے لیے بھیجیں گے نہیں، ٹھیک وہ تو ہو گیا، لیکن یہ سوئے، کچھ آرام کرے، کچھ کھانا کھائے۔ یہ تو چنانچہ قبیلے بنی سعد کی عورتوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرو حلیمہ، تم جو ہے یہ بچہ پتہ نہیں زندہ رہتا ہے مر جائے گا، لیکن یہ کہ تم اپنی صحت تو سنبھالو، چلو آج کی رات ہمیں دے دو، ہم سنبھال لیتے ہیں، کل کی رات فلاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریاں لگ گئی قبیلے بنی سعد میں، کبھی اس کے گھر تھوڑا آرام کر لیں گے، تھوڑا یہ سنبھال لیں گے، تھوڑا یہ سنبھال لیں گے، لیکن ایک جملہ حضور کہتے تھے، رات کو جو ہے کبھی آنکھ میں لگتی، ایک دم سے گھبرا کر کھڑے ہو جاتے، امی وہ آئے ہیں، امی وہ آئے ہیں۔ ابھی بڑا ٹینشن ہو گیا کہ کیا کریں، تو قبیلے بنی سعد والوں نے سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو طبیعت جب بھی سنبھل جائے جلد از جلد اسے ماں باپ کے حوالے کر دو، کوئی حادثہ ہمارے یہاں ہونا نہیں چاہیے، اس لیے ہمارا تو دھندا پانی ہے مکہ والوں کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ تو واسطہ ہونا نہ چاہیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 4 سال کی عمر میں بچہ کو سمجھ لیتا ہے، آج ہمارے بچے جو ہے 4 سال کی عمر میں واٹس ایپ چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بٹن دبانا شروع کر دیتے ہیں، 4 سال تو آپ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو یہ کہتے تھے کہ ماں میں اس کا ماں یعنی اشارہ کرتے تھے، 3 شکایتیں کرتے تھے حضور، مجھے یہاں تکلیف ہے، دوسرا یہ جو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی دکھ رہے ہیں، تیسرا یہ کہ میری ماں بھی یاد آ رہی ہے، یعنی اشارتاً یہ ساری باتیں۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ جلد از جلد اس بچے کو مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے۔
بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے تھے اس وائرس سے متعلق۔ آج آخری ایک مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس سلسلے میں۔ یہ فقہی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ایک حدیث ہے، اس کی تشریح کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دوں۔ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی مئی کے مہینے کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے کہ بھئی 12 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر زمین کے اندر موجود تمام آفتیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ان احادیث کا اور روایت کا مطلب کیا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دو طرح کے طبقے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت موجود ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے موجود تمام بلائیں اور وبائیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ عام ہے، پوری دنیا سے بلائیں ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی بلائیں ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھلوں سے متعلق ہو چاہے وہ عام انسانوں سے متعلق ہو۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ہے، عام نہیں ہے، اور اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ عثمان بن عبداللہ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبداللہ ابن عمر دونوں ساتھ میں تھے۔ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ بھائی یہ پھلوں کو ہم کب بیچ سکتے ہیں؟ پھلوں کے بیچنے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے پکنے سے پہلے قبل ان یبدو صلاحھا، بدو صلاح سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو اس راوی نے پوچھا کہ حضرت یہ پھل کب پک جاتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت میں یہ پک جاتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے۔ یہی تقریباً روایت مختلف الفاظ کے ساتھ میں بہت سی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اور حدیثوں کو ہم سے زیادہ وہ علماء اور وہ محدثین سمجھتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اکثر کتابوں میں جہاں یہ روایت موجود ہے تو محدثین نے اس کو عموماً خرید و فروخت سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کے ضمن میں ذکر کرنے سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق خاص خرید و فروخت سے متعلق یہ حدیث ہے، عام وباؤں سے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق ایک فقہی مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، پھر یہ حدیث میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث مشہور ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز اگر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ اسے بیچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے قبضے میں آنے سے پہلے ہی آپ نے بیچ دیا تو ممکن ہے کہ آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے وہ ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے، کوئی نقصان آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، ان کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے فقہ نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ کوئی چیز تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارے رزق میں آ جائے، اس کے بعد بیچو، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ تو اسی طریقے سے پھلوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت تفصیل سے نقل کی ہے اور اس کے اوپر عنوان باندھا ہے باب بیع الثمار قبل بدو صلاحھا، کہ پھلوں کے پکنے سے پہلے ان پھلوں کو بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور اس کے بعد یہ تفصیل نقل کی ہے۔ چنانچہ زید ابن ثابت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے درختوں پر جو پھل موجود ہوتے تھے اسے پکنے سے پہلے ہی بیچ دیتے تھے۔ ابھی اس کا گھابا نکل گیا اور یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر پک جائے گا اور اس کا سودا کر لیا اور سامنے والے نے اسے خرید لیا۔ یہ ایک اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے اتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر اتنے پھل آئیں گے اور اس کی یہ قیمت ہے، سامنے والا تیار ہو گیا، لے لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب پھل پک گیا تو پھل کے پکنے کے بعد جس نے بیچا ہے، جو مالک ہے،
وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، بھئی آپ نے خریدا ہے اب اس کا پیمنٹ کرو اور مال لے کے جاؤ، تو سامنے والے لوگ نخرے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا یہ والے پھل جو ہے نا یہ تو برابر پکے نہیں ہے، یہ تو کچے ہیں، اور یہ تو کھٹا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر نکال کے پھر ریٹ اور کم کرا دیتے ہیں. جیسے 2 لاکھ روپیہ اگر طے ہوا تھا تو 1.5 لاکھ روپیہ، بھئی 50,000 روپیہ کم کر دو، اور پھر اس کے بعد لے لیتے تھے. تو یہ جھگڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھو، بطور مشورے کے، بخاری کی روایت کے الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مشورتی مشورے کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک پھل مکمل پک نہ جائے اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی اسے نہ بیچے، اس لیے کہ پکنے کے بعد ہی اصل پتہ چلے گا کہ بھئی کتنے پکے ہیں اور برابر ہے کہ نہیں، اور پکنے کے بعد پھر سامنے والا دیکھے گا کہ ہاں بھئی یہ مال مجھے خریدنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بھاؤ طے کرو. پکنے سے پہلے بھاؤ طے کرنا تو اس کے اندر بعد میں جا کے لڑائی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر یہ بات کہی تو پھر زید ابن ثابت نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ اپنے پھل بیچتے نہیں تھے. یہ زید ابن ثابت کا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے تک یہ پھل اچھی طریقے سے پک جاتے تھے. اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مدار ثریا ستارے کے طلوع ہونے پر نہیں ہے، بلکہ اصل مدار ان پھلوں کے پکنے پر ہے. اور ثریا ستارے کے طلوع کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی کے طور پر قرار دیا ہے کہ اس وقت تک یہ پھل پک جاتے ہیں. اب کوئی آفتیں خراب ہونا اور اس پہ کیڑے لگنا، اب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو اصل مدار ثریا ستارے کے طلوع پر نہیں ہے، اصل مدار پھلوں کے پکنے کے اوپر ہے، اور ثریا ستارے کو پھلوں کے پکنے کی ایک علامت قرار دیا ہے. اس لیے اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر مئی کے مہینے کے اندر ہماری دعا ہے، والد صاحب بھی روزانہ دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یہ مئی کے آخر تک بھی کیوں جائے، کل ہی ختم ہو جائے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے. لیکن پھر اس کی وجہ سے لوگ حدیثوں پہ اشکال کر رہے، دیکھو بھائی حدیث کے اندر تو یہ ہے، یہ چیز تو پوری ہوئی نہیں. حالانکہ حدیثیں ایسی ہے کہ حدیثوں کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس کے پر کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا ہے. اس لیے ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں اور حدیثوں کے اوپر ہمارا یقین اور بڑھ جائے. ثریا ستارہ اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، لیکن جو وضاحت فرمائی میرے بیٹے نے وہ وضاحت صحیح ہے. میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب بھی ثریا ستارہ نکلتا تھا تو مجھے تہجد میں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یونس یہ دیکھ یہ ثریا ستارہ ہے، یہ نکلا. اب اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، مئی میں نکلتا ہے اور نومبر میں ڈوبتا ہے. بس جب آتا ہے اور جاتا ہے تو یہ ثریا ستارہ ہے، مئی بھی شروع ہو رہا ہے، 12 مئی کو 14 مئی. اب وہ تو ساری سائنس کی باتیں ہیں، وہ تو حدیثوں میں تو نہیں ہے چیزیں، لیکن یہ لوگ سارے جتنے بھی ہیں نا گورے گوریاں یہ سب حدیثوں کو جانتے ہیں. اس لیے لیکن جو حدیث ہے وہ حدیث ہے. اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. وہ میرے استاد تھے، اللہ غریب کا رحمت فرمائے، برابر مجھے اٹھاتے تھے تہجد کے وقت میں، اور جب یہ حدیث ہم پڑھتے تھے تو کہتے تھے کون ہے کسی کو ثریا ستارہ دیکھنا ہے. تو مجھے شوق تھا، میں کہتا تھا کہ حضرت مجھے فرمایا میں جو ہے تمہارے کمرے میں آؤں گا، تہجد میں جگاؤں گا تم کو اور تم کو دکھاؤں گا. تو برابر 2 دن 3 دن 4 دن باہر اوپر لے جا کر کہتے تھے کہ یہ ثریا ستارہ ہے. اور کبھی انشاءاللہ میرے پاس آؤ گے تو میں بھی بتا دوں گا. اب آنے والا ہے، بچوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں. یہ اس کا خیال رکھیں. دوسرے آج ایک ہدیہ دینا ہے. تہجد کے وقت میں سورہ طٰہٰ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں بہت برکت دیتا ہے. چونکہ آج کل تہجد کے وقت میں اٹھنا ہی ہوتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، بس ایک مرتبہ. میں زیادہ لمبی چوڑی بات دوں، یہ تجارب الصالحین میں سے ہے، قرآنی ہے. تو سورہ طٰہٰ تک آج میں قرآن سن رہا تھا بچوں کا تراویح میں، تو سورہ طٰہٰ آئی تو میں نے فوراً کہہ دیا بہوؤں کو بچوں کو کہ دیکھو بھائی یہ سورہ طٰہٰ ایک مرتبہ پڑھ لو، پورے سال اللہ تعالیٰ روزی برکت میں برکت دے گا. تہجد میں تو اٹھتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے سورہ طٰہٰ پڑھ لینا. اور اس میں رمضان
زیادہ مناسب ہے. ابھی رمضان کے 15 دن باقی ہیں انشاءاللہ. اس لیے اب میں جب نواب مسجد میں بیان کرتا تھا اس وقت میں نے یہ بیان کیا تھا. اب آج پھر کہا جب سنی تو مجھے یہ یاد آ گئی یہ بات کہ میں نے لکھی ہے بکھرے موتی میں کسی جگہ. لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ تجارب الصالحین ہے. تجارب الصالحین ہر زمانے میں چلتے ہیں اور ہر زمانے میں علماء پر اللہ تعالیٰ منتشر کرتا ہے یہ چیزیں. دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک عدد الشفع والوتر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ سورہ ستارے کا آنے کو بھی قبول فرما اور اس کے غروب ہونے کو بھی قبول فرما. اے اللہ یہ تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اے اللہ اس کے آنے کو بھی قبول فرما اور اس کے جانے کو بھی قبول فرما. اور اے اللہ یہ ساری پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما. اے اللہ تیرے نبی پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس رحمت کی برکت سے کورونا وائرس ختم ہو جائے. تیرے نبی پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس رحمت کی برکت سے بے بیاہوں کے بیاہ ہو جائیں. تیرے نبی پر ایسی رحمت نازل فرما کہ اس کی برکت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. تیرے نبی پر ایسی رحمت نازل فرما کہ ایسے اس کی برکت سے دنیا والے سب آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے لگے. اے اللہ ڈھیروں خوشیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما. تو نے قرآن میں کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں. اے اللہ تنگیاں بہت ہو گئی، لوگ بہت پریشان ہیں. ہم پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. ہر فرد امت کو تو معاف فرما دے. اے اللہ کوئی نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے خودکشی بھی کر لی ہو، اے اللہ ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں. تو صرف شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، باقی جتنے گناہوں کو چاہے تو معاف کر لیتا ہے. اے اللہ اگر کسی نے نادانی کی وجہ سے مرد یا عورت نے خودکشی والا گناہ کیا ہو، اپنے کرم سے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ تیرے نبیوں کو سلام، تیرے نیک بندوں کو سلام، صالحین صالحات کو سلام. اے اللہ جناتوں میں جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان پر سلام. اے اللہ نوح علیہ السلام کو سلام، آدم علیہ السلام کو سلام، شیش علیہ السلام کو سلام. تو نے قرآن میں کہا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ تو نے ہمیں سکھایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سلام، داؤد علیہ السلام کو سلام، ابراہیم علیہ السلام کو سلام، سلیمان علیہ السلام کو سلام، عیسیٰ علیہ السلام کو سلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما. اے اللہ قرآن میں تو نے کہا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ کہیے تمام تعریف اللہ کے لیے اور سلام نیک بندوں پر. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے نیک بندے بندیاں آئی ہیں، سلف صالحین سلف صالحات آئے ہیں، اور جتنے بھی جناتوں میں سلف صالحین صالحات آئے ہیں، جیسے ہمارے میں سلف صالحین صالحات ہیں ویسے جناتوں میں بھی سلف صالحین صالحات ہیں. ان سب پر تیرا سلام ہو اور اسی سلام کی برکت سے تو ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے خیالات کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں یا جو کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہوں، عافیت کے ساتھ ان سب کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.